السلام علیکم۔ آج کا آڈیو ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو عمل کے ذریعے، کہ جو ہم عمل کرتے ہیں ہماری زندگی میں، جو نفل عبادت ہے، قرآن پڑھنا، صبح میں جیسے کہ فار ایگزامپل صبح میں اٹھ کے سورہ یاسین انسان پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے، تہجد کرتا ہے، یہ ساری عبادتیں انسان کرتا ہے، لیکن ہم گن گن کے ساری عبادت کرتے ہیں، گن گن کے ساری عبادت کرتے ہیں کہ نفل پڑھے تو بھی اس وجہ سے کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملے، سورہ یاسین پڑھتا ہے صبح میں اٹھ کے کہ مجھے اللہ میرے پورے دن کی ضرورت کو پوری فرمائے، کرتا ہے انسان، اور بے شک یہ حق بات ہے کہ اللہ پورے دن کی ضرورتوں کو پورا فرماتا ہے، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرے اللہ کی رضامندی کے لیے کرے، اس کے بعد جو ہمیں ملے وہ ہمارے لیے نعمت برکت ہے اللہ کی طرف سے۔ فار ایگزامپل سورہ یاسین انسان پڑھتا ہے صبح میں، یہ ہماری سوچ ایسی ہے کہ صبح میں اٹھ کے اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ میرے پورے دن کی ضرورت اللہ پوری کر دے تو میں پڑھ لیتا ہوں، تو آپ نے پڑھے اس وجہ سے اللہ کے لیے پڑھے، اور اس وجہ سے پڑھے کہ اللہ آپ کے پورے دن کی ضرورت کو پوری فرمائے، جبکہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جو اللہ راضی ہو کے ہمیں دے گا وہ یہ ہے کہ اللہ پورے دن کی ضرورتوں کو پوری فرمائے گا۔ لیکن ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں جیسے کہ ایک بزنس مین ہوتا ہے، بزنس کرتا ہے، دھندا کرتا ہے اس طریقے سے کہ فائدہ ہو، کیسے بھی کر کے فائدہ ہو، نفل پڑھتا ہے تو کبھی ایسی نماز 2 رکعت ہم نے پڑھی ہو زندگی میں کہ اللہ یہ 2 رکعت میں تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، بس اور مجھے کیا چاہیے، تو اگر خوش ہے تو میری زندگی دنیا آخرت سب کچھ سنور جائے گی۔ کبھی ہم نے ایسی رکعت پڑھی ہو، لیکن نفل بھی پڑھیں گے تو میں یہ نہیں کہتا یہ ساری چیزیں غلط ہے، لیکن میں صرف اپنی نیتیں صاف کرنے کی باتیں کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ اپنی نیت کیسی صاف ہو، کہ اللہ تیری رضامندی کے لیے ہم سارے عمل کر رہے ہیں، کہ نفلیں بھی پڑھتا ہے انسان تو صلاۃ حاجت کہ میری حاجت پوری ہو جائے، صلاۃ توبہ میرے گناہ معاف ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہیں بے شک کہ نفلیں کرو گے، نفلیں پڑھو گے تو یہ ساری نعمتیں اللہ دے گا، وعدہ ہے اللہ کا۔ اور لیکن میری مین مقصد یہ آڈیو کا یہی ہے کہ ہم ہماری نیتوں کو پاک صاف کریں، اللہ کے ساتھ یہ بزنس والا تعلق بند کر دے۔ میں کام پہ آیا، اور اگر میرا کام ہے بس یا کوچ چلانا، ابھی میں چلا رہا ہوں، وہ میرا کام ہے، اس کے پیچھے جو وعدہ ہے، اس کے پیچھے جو وعدہ ہے کہ مہینے کے اینڈ میں پگار ملے گی، تو میں آتا ہوں، میرا کام کرتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے پیچھے کیا ملنے والا ہے، کیا ہے، وہ اپنا معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہمیں کرنا ہے، کر لیے، بات ختم ہو چکی۔ میں اسی وقت پہ کام پہ آتا ہوں اور ایکسٹرا بس کو جیسے ڈھو لیا یا پھر موپ مار لیا، صاف کر لیا، تو میں مینیجر کے پاس نہیں جاتا کہ لا مجھے ابھی ایکسٹرا پیسہ دے کہ میں نے یہ ساری چیزیں کیا، وہ میرے وقت کے حساب سے پیسہ دے دے گا۔ یہی طریقے سے جب ہم ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ملے، مجھے کچھ ملے،
لیکن اللہ کی رضامندی سے بڑی چیز ہمیں کیا ملنے والی ہے؟ اور اللہ اگر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اگر راضی ہو جاتا ہے تو پورے دن کی ضرورت کو بھی پوری کر دیتا ہے سورہ یاسین کے ذریعے۔ لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وعدہ تو یہی ہے کہ پورے دن کی ضرورت کو پوری کرے گا، لیکن اگر تمہارا خالص ایمان اور یقین اور نیت یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ کوئی ریسٹرکشن میں نہیں ہے کہ ایک ہی دن کی ضرورت پوری کرے۔ اللہ راضی ہو کہ پورے سال کی بھی کر دے، لیکن ہم مانگتے ہی چھوٹی چیز ہے کہ اللہ میرے پورے دن کی ضرورت پوری کر دے گا میں پڑھوں گا تو اسی طریقے سے میں بولنا چاہتا ہوں، میرا سمپل مقصد یہی ہے، جو کر رہے ہو وہ صحیح ہے، کرتے جاؤ، اور یہ نیت رکھ کے بھی کرو گے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا کہ اللہ میں پڑھوں گا تو مجھے تو پورے دن کی ضرورت پوری کر دے گا، کوئی اس میں غلط بھی نہیں ہے۔ لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارا مقصد پڑھنا یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ چیز حاصل ہو اپنے فائدے کے لیے، ہمیں پڑھنا ہے کیونکہ وہ ہمارا اللہ ہے، اسے راضی کرنا، اسے خوش کرنا ہمارا فرض ہے، کہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور منائیں۔ اللہ اگر راضی ہو جاتا ہے تمہارے ایک سورہ یاسین پہ جو آپ نے دل سے خالص اللہ کے لیے کیے کہ اللہ خوش ہو جائے گا یہ میرا سورہ یاسین میں پڑھوں گا تو اللہ خوشی میں تمہیں سال کی بھی ضرورت پوری کر دے، 2 سال کی بھی پوری کر دے، دنیا اور آخرت کی بھی پوری کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو نیتیں ہماری صاف کریں، وہ ضروری ہے۔ جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ کے پاس، جو وعدہ ہوا ہے کہ فار ایگزامپل سورہ یاسین جو پڑھے گا اس کی دن کی ضرورت پوری کرے، وہ تو ملنے ہی والا ہے جب آپ صبح میں پڑھو گے تو۔ جب اللہ دینے میں پیچھے نہیں ہٹتا تو آپ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو کہ اتنی سی نیت لے کے کہ ایک دن کی ضرورت پوری ہوگی؟ اس طریقے سے پڑھو کہ اللہ میں یہ سورہ یاسین تیری رضامندی کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، کہ تو خوش ہو جائے گا مجھ سے، تو خوش ہو جائے گا مجھ سے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تو میری ہر ضرورت پوری کرے گا، وہ چاہے آج کی ہو، کل کی ہو، پرسوں کی ہو، پورے سال کی ہو، ہفتے کی ہو، مہینے کی ہو۔ اللہ اتنا دینے والا ہے تو ہم کیوں ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پڑ رہی ہے۔ صلاۃ حاجت 2 رکعت پڑھ رہا ہے کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں اور اللہ کے پاس مانگ لوں، کچھ غلط نہیں ہے، مانگنا چاہیے، لیکن کبھی وہ 2 رکعت بھی پڑھے، کبھی وہ 2 رکعت بھی پڑھے مسئلے پہ کھڑے ہو کے کہ اللہ یہ 2 رکعت میں اس وجہ سے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتا ہوں اس وجہ سے کہ اللہ تیرا حکم ہے، سنتیں میرے رسول کی سنت ہے۔ کتنی بار تہجد پڑھتے ہیں ہم کہ یہ نیت سے کہ اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرے، تکلیف، آفت، مصیبت دور کرے، ہماری دعائیں کو قبول کر لے۔ ہر چیز میں اللہ میں نے نماز پڑھی تو میرے فائدے کے لیے، لیکن آج میں جو 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اس میں کوئی غرض نہیں ہے اللہ کہ مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، مجھے صرف اتنا ہی ہے کہ تو یہ 2 رکعت میں صرف تیرے واسطے پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، تو خوش ہو جائے مجھ سے۔ اور جس سے اللہ خوش ہوگا اس کو کیا مقام اور کیا رتبے ملے گا۔ اللہ ہمارے جیسا کنجوس نہیں ہے کہ جتنی بات ہوئی اتنا ہی۔ اللہ اگر راضی ہو جاتا ہے
تو مصیبتیں بھی دور کرتا ہے، تکلیفیں بھی دور کرتا ہے، ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے، اولاد کو بھی فرمادار بناتا ہے، ہر چیز اللہ کر دیتا ہے۔ اللہ پھر اپنے جیسا حساب نہیں کرتا، نہیں میں نے صرف وعدہ کیا تھا، اس نے میرے لیے پڑھا سورہ یاسین اور خالص دل سے تھا، شوق سے تھا، مجھے راضی کرنے کے لیے، لیکن میرا وعدہ تو صرف ایک دن کا تھا تو میں ایک ہی دن کا دوں گا۔ یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ تو وہ ہے کہ تمہارے ایک صرف یاسین، صرف لفظ پڑھنے میں، صرف لفظ پڑھنے میں، یا پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھے دل سے، کوئی غرض کی سوائے، کوئی غرض نہیں تھی اس میں کہ مجھے یہ ملے گا وہ ملے گا، صرف ایسے پڑھ لیے اور اس پہ راضی ہو گیا، اللہ جنت کے بھی فیصلے فرما دیتا ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، آخرت میں اپنے دل کو دیکھنے والا ہے۔ تو میرا مین مقصد یہ ہے کہ ہر عبادت کرے تو اس طریقے سے ہو کہ میرا اللہ جو وعدہ تو نے کیا ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے، لیکن میں تیری رضامندی کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، کہ آج میں نے یہ پڑھا، آج میں نے قرآن ایکسٹرا پڑھا، میں نے ایکسٹرا نفل روزہ رکھ لیا، میں نے ایکسٹرا چارٹی کر دیا، جو بھی ہے اللہ اس کے پیچھے مجھے کیا ملے کیا نہیں میں نہیں جانتا، مجھے آتا ہی نہیں ہے، مجھے سمجھ بھی نہیں ہے کہ کیا ملنے والا ہے یا کیا تیرا وعدہ ہے، وہ مجھے نہیں جاننا ہے۔ اللہ تو خوش ہو جا، اس کے بدلے میں جو تجھے رائٹ لگے وہ میرے حساب سے دے دے۔ ابے اللہ اس میں اللہ پھر کیا دیتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن بات یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بڑی چیزیں مانگو، میں بڑی چیز دینے والا ہوں، بڑی چیز مانگو میں بڑی چیز دینے والا ہوں۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں ہمارے 10 نیکیاں ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں مائنسنس، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اگر خالص دل سے، شوق سے، ایمان سے پڑھے ہو یہی درود پاک اور اللہ کو یہی کہتے ہو اللہ اس کے پیچھے وعدہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن جو بھی ہے تو تیری حیثیت کے حساب سے عطا فرما۔ 10 گناہ کیا چیز ہے، اللہ پورے سال کے گناہ معاف کر دے، پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے، اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف کر دے، پوری زندگی کی ضرورت پوری کر دے، درجے بلند اتنے کر دے جو ہمارے سوچ میں بھی نہ ہو۔ تو یہ چیز میں آج یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ عبادت کر رہے ہو کنٹینیو، بے شک اللہ کے جو وعدے ہیں وہ تو ملنے ہی والا ہے، لیکن دلوں کو، دماغ کو کھول کے رکھو کہ اللہ تیرا وعدہ تو اتنا ہے لیکن بہت چھوٹی چیز ہے، مجھے تو زیادہ دینے والا ہے، تو زیادہ برکتیں رحمتیں لٹانے والا ہے۔ ایک دن کی ضرورت کیا چیز ہے تیرے سامنے، ایک دن کی، یہ تو ہمیں بتایا گیا کہ ایک دن کی ضرورت پوری ہوگی، پورے دن کی ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا۔ اللہ پوری زندگی میری پوری زندگی تیرے حساب سے ایک دن کی ہے، کہ اللہ کے سامنے تو ہماری پوری زندگی ایک دن کی بھی نہیں ہوتی ہے، اس سے بھی کم ہے، اٹس لائک اے فلاش۔ تو سوچنے کی چیز ہے نا، تو ہم اللہ کے ساتھ اچھا اور بڑا گمان رکھیں۔ یہ اصل حقیقت میرا یہ آڈیو کا ہے کہ ہم نیتیں بڑی رکھیں، سوچ بڑی رکھیں۔ ہم کس کے پاس مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ جو اللہ کو مانتا نہیں، اللہ اس کو ہر روز کتنی نعمتیں اور برکتیں دیتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو اللہ کو اللہ مانتا بھی نہیں ہے کہ کوئی اللہ بھی ہے، کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے کہ اللہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ تو یہ میری اصل میسج آج کا یہی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرو تو ایک بار اپنے دل کو شیک کر کے بولو کہ یہ
نماز جو میں پڑھ رہا ہوں ظہر کی، اللہ صرف تیرے واسطے ہے، تو راضی ہو جائے۔ اس لیے نہیں پڑھتا کہ تیرا حکم ہے، اس لیے نہیں پڑھتا کہ تیرا حکم ہے، یہ نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تو اس سے راضی ہوتا ہے، اور تو نے مجھے بتایا یہ چیز کرنے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ اللہ تو راضی ہوتا ہے اس سے، تو راضی ہو جا۔ آج میں نے نفل روزہ رکھا تو اللہ، میری طاقت نہیں تھی لیکن تو نے مجھے یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ یہ روزہ جو میں نے رکھا ہوں صرف تیرے واسطے آج بھوکا پیاسا رہوں گا۔ دیکھو وہ عبادت میں کیا مزہ آئے گی، آپ کا دل بھی خوش ہوگا جب نفل پڑھے، کھڑے ہوئے نفل پڑھنے۔ موسٹلی جتنے بھی، غلط بھی نہیں ہے لیکن صرف یہ ٹاپک کو سمجھانے کے لیے یہ چیز بول رہا ہوں کہ تہجد میں کھڑے ہوئے یہی نیت ہوتی ہے موسٹلی کہ یار تہجد پڑھ لو، وقت ہے، تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، جو بھی مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے پھر بندے کی سوچ اس میں ہی رہتی ہے کہ میں 2 رکعت جلدی جلدی پڑھ لوں، پھر اللہ کے پاس مانگ لوں۔ کچھ غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام طریقہ ہے یا ایسا نہیں، اچھی سوچ ہے کہ بندہ اللہ کے پاس نہیں جائے گا تو کس کے پاس جائے گا؟ وہ بندہ گمان بھی رکھ رہا ہے تو اللہ کے پاس گمان رکھ رہا ہے نا کہ میرا اللہ اس کے ذریعے سے مجھے دینے والا ہے، اچھا گمان ہے۔ لیکن میں صرف تھوڑی نیتیں بدلنے کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ آج تہجد میں آیا ہوں یا آئی ہوں، تیرے سامنے یہ 2 رکعت تہجد پڑھتا ہوں۔ اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا ہے کہ تو ہر دعا کو قبول کرتا ہے، بہت سی نعمتیں، برکتیں لٹاتا ہے، لیکن آج کی 2 رکعت میرے فائدے کے لیے نہیں، کوئی چیز کے لیے نہیں، صرف میں ایک چیز آج 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، اور پھر اطمینان اور سکون سے وہ 2 رکعت پڑھے اور ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگے، اور یہی کہنا ہے اللہ آج کوئی سوال نہیں تجھ سے، آج کوئی سوال نہیں تجھ سے کہ تو میری روزی دے، یہ دے، وہ یہ میری ضرورت پوری کر، آج کوئی سوال نہیں ہے، آج صرف ایک ہی سوال ہے کہ تو مجھ سے راضی ہو جا، کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ گناہوں کو معاف کر دے، کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے، جو نماز و عبادتوں میں کمی کوتاہیاں ہوئی ہے وہ معاف کر دے، ہمیں ہمارے جو مقام ہے، جو درجے ملنے والے اس سے زیادہ عطا فرمائے، کیونکہ انسان جب خوش ہوتا ہے تب زیادہ دیتا ہے، خوش ہوتا ہے تب زیادہ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی عبادت اس طریقے سے بھی کیا کرو کہ اللہ بھی خوش ہو جائے۔ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ ایک برڈن ہے، ہم پہ برڈن ہو گیا ہے کہ یار پڑھنی ہے، میری نماز ابھی ختم کرنی ہے، اور نماز پڑھ کے پھر انسان خود بولتا ہے کہ چلو ناؤ آئی ایم فری۔ تو پہلے بندہ ہوا تھا؟ بندہ ہوا نہیں تھا۔ فری کا مطلب کیا؟ مومن کبھی فری نہیں ہوتا اللہ کو راضی کرنے میں، کبھی بھی نہیں۔ صبح شام رات دن، عشاء کی نماز ابھی یہاں پہ جلدی ہو جاتی ہے، 6 بجے ہو جاتی ہے، تو انسان کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ چلو آج کا دن کی میری ساری نماز ہو گئی، میں فری ہو گیا، فارغ ہو گیا۔ بات یہ ہونی چاہیے کہ آج میں نے میری نماز اور سب کچھ پڑھ لیے، کر لیا، لیکن یہ نیت ہو کہ اس کے بعد بھی اللہ کو راضی کرنا تو پورے دن کی، پوری رات کی ضرورت ہے ہماری، کہ وہ راضی نہیں تو ہماری دنیا اور آخرت میں کیا کامیابی آئے گی۔ تو اصل مقصد حقیقت یہی ہے کہ ہر عبادت کے پیچھے، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ہو، ہمارا مین مقصد اور نیت یہی ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔
اللہ اپنے فرشتوں کے بیچ میں کہے کہ میں یہ بندے سے راضی ہوں، تو یہ مقام ہمیں حاصل کرنا ہے۔ لیکن ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں ہماری ہی بات ہوتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، میرے لیے یہ کر دے، مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے، میری اولاد ٹھیک ہو جائے، میری روزی بڑھ جائے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ کبھی اللہ کی رضامندی کو بھی اپنی ضرورت بنائے، اللہ کی رضامندی کو بھی اپنی ضرورت بنائے کہ اللہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے، تہجد پڑھے 2 رکعت، چلو دعا مانگ رہے، اللہ آج میری سب سے بڑی ضرورت لے کے آیا ہوں، اتنے ٹائم سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ضرورت پوری ہو جائے، وہ، لیکن اصل حقیقت میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور تیری جو بنائی ہوئی جنت ہے کہ جس پہ تو راضی ہوتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، وہ تیری حیثیت کے حساب سے، تیرے رتبے اور تیری شان کے حساب سے مجھے عطا فرما۔ دیکھو کیا مزہ آتی ہے نماز پڑھنے میں، دیکھو کیا مزہ آتی ہے قرآن پڑھنے میں، چھوٹی سے چھوٹی سورت میں بھی مزہ آ جائے گی، دل خوش ہوتا ہے اس سے کہ آج میں نے میرے مطلب کے لیے نہیں پڑھا، آج میں نے جو نماز پڑھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ نیت سے نہیں کہ میں نہیں پڑھوں گی تو اللہ کی عذاب یا اللہ کی سزا، اللہ سے سزا ملے گی، یہ نیت سے نہیں، میں نے یہ نیت سے آج پڑھی ہے کہ میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، میرا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ نیتیں ہم پکڑے، عادت بنائیں، اور دیکھو اللہ کیسے تم کو مزہ آتی ہے ہر ایک عبادت کرنے میں، شوق سے جاؤ گے، شوق سے، کیونکہ آپ کو قدرتی یہ فیلنگ آئے گی کہ اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، قبول فرما۔